ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات، عوامی مسائل اور قانون سازی کی ترجیحات بات کر رہے تھے. بریک سے پہلے احسان کھوکر صاحب آپ بات کر رہے تھے، جو میرا ایک بنیادی سوال تھا، آپ نے اسپیسیفکلی ٹیکنیکلی اس کو ایڈریس کیا اس کیس کو توشہ خانہ کے جس پہ عمران خان صاحب کو پہلی سزا ہوئی تھی. یہ جو معاملات ہیں وہ جو میرا سوال تھا کہ اگر سال دو سال پہلے ہی سب کو مجھے بھی پتا ہو کہ اچھا جی یہ فلاں فلاں کیس بھی ہونے ہیں، فلاں فلاں فیصلے بھی ہونے ہیں، اتنا اتنا عرصہ کسی سیاسی قائد نے اندر بھی رہنا ہے، اور یہ صرف اس دفعہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی باری بھی، بے نظیر کی باری بھی، زرداری کی باری بھی پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو اسٹیبلش تو کرتی ہیں کہ چیزیں مینج ہوتی ہیں، دباؤ بھی ہوتا ہے، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، سنائی کہیں اور ہوتے ہیں، تو اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے کیا؟ کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنے انصاف کا نظام بہتر کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ پروسیس جو سے ٹھیک ہونا چاہیے. کبھی اس ملک کے اندر چیف جسٹس اپنے ججز لگا دیتے ہیں، کبھی اس ملک کے اندر چیمبر سے ججز آ جاتے ہیں، کبھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز انفلوئنس کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ سے چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب آپ کا وہ سارا پروسیس ہی اس لیول کا نہیں ہے کہ جو دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو پرابلمز آئیں گی. اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو آگے آپ نے چیف جسٹس والی بات کی تھی، اس کے اندر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا خالد بھائی کہ کوئی ایک ایسا فیصلہ بتائیں کہ جو میاں نواز شریف کے خلاف یا فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیچے سے کوئی سزا آئی اور اسے کنفرم کیا ہو. کوئی ایک بتا دے. چاہے وہ پناما والے کیسز دیکھ لیں، سارے ماشاءاللہ باعزت بری ہیں، اور ادھر سے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سائفر میں بھی بری ہو گئے ہیں، آپ کی 190 ملین پاؤنڈ کے اندر بھی ضمانت ہو گئی ہے، آپ عدت سے کیس کے اندر بھی ہائی کورٹ نے آپ کو ریلیف دیا ہے. جب بھی جاتے ہیں آپ کو اس کے اندر ریلیف ملتا ہے. تو اب یہ کہہ دینا، اور وہی ریلیف کون دے رہا ہے؟ وہ آپ کا چیف جسٹس دے رہا ہے، وہی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ریلیف بھی دے رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہمارے کیسز جو ہے وہ نہ سنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر چیز کو اس لیول پہ جا کے ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ ہمارا ایک ہاسٹیلٹی کا انوائرمنٹ. ہاں یہ ایک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر کیسز جو ہیں وہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ جب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کے طور پہ آتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ گورنمنٹ جانے لگتے ہیں، جب آپ حصہ ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف کیسز بناتے ہیں. آپ کے سامنے جو ہے وہ اگزامپل جو ہے 97 سے پہلے کی بھی ہے، آپ کے سامنے اگزامپل جو ہے 2013 کے بعد کی بھی ہے، آپ کے سامنے 2018 کے بعد بھی ابھی بھی اس بات کے اندر ہے. لیکن یہ چیز یہ ہے کہ سسٹم کو اور اس لیول پہ جا کے ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی جو میں کہتا ہوں وہ ہے. اگر یہی بات مان لی جائے کہ جو ابھی کہی جا رہی ہے، تو یہی تو نیریٹو جو تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی تھا. تو اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارا جو ہے وہ فکسڈ میچ ہے. تو کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے وہ وائس اٹھائی تھی کہ میاں نواز شریف جو کہہ رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے؟ اس وقت تو ہم بڑے سینہ زوری کر کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ کا انسیڈنٹ آیا، کیا ہم نے اس کو کینڈم کیا کہ یہ اس چیز کے اندر ہو رہی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کے سامنے واٹس ایپ کے اوپر بدے بھی چینج ہو رہے تھے، اور ابھی بھی جو چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل کنفرنٹیشن کے اندر جاتے ہیں تو اس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہے، اور وہ پولیٹیکل پرائس جو ہے وہ آپ کو پھر دینی پڑتی ہے. اور اس کا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی لیگل سٹریٹجی کو اور ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر جا کے چیزوں کو نارمل کریں، اور سسٹم کے اندر واپس آ کے جو ہے پھر اس کے اندر بات کریں، تو یہ چیزیں آگے جائیں گی. ادروائز یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی، نہیں ہوں گی. محمد صاحب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی ہیں، اور دوسرا ابھی جو قانون سازی جس قسم کی جتنے بھی ابھی بل پیش ہو رہے ہیں، اور جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہمارا بزنس مین، ہمارا تاجر، عام آدمی، اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین ہوں یا کوئی اور باقی لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے سڑکوں کے اوپر ہے. اور میں نے پچھلے یقین جانے کو 25-30 سال کے اندر جو ہے کہ اتنی زیادہ مؤثر ہڑتال جو ہے کہ میں نے نہیں دیکھی جو ابھی 28 کو یہ کل ہوئی ہے. تو ایسے حالات کے اندر جو ہمیں پارلیمان کے اندر ترجیحات ہیں وہ ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں، چاہے وہ حکومتی بل ہوں، پرائیویٹ ممبر ڈے کے بل ہوں، اور جس قسم کی قانون سازی ساری عدلیہ ریلیٹڈ بھی آ رہی ہے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ ڈسکنیکٹ ہے عوامی ایشوز کے ساتھ، تو اس کو کنیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ووٹوں پہ نہ آئی ہو وہ کبھی وہ ادھر ہی کنیکٹ ہوگی جس کے ساتھ وہ آئی ہے. اگر آپ کو لانے والے عوام ہیں تو آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اگر آپ کو لانے والے کوئی اور ہیں تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے.
تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھا جائے تو ان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ عوام کیا سمجھتے کیا نہیں. عوام نے تو ان کو مسترد کر دیا تھا نا, انہوں نے تو ان کو ٹوٹل 17 سیٹیں نہیں دی تھیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ اس عوام کے لیے کیوں کوئی ڈیسیژن لیں گے؟ ان کو ان سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ لوگ آج چیخیں مار رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگوں کو موڈیز نے وہ اپ گریڈ کر دیا. اگر آپ موڈیز کی گریڈنگ دیکھیں اور اس کو پڑھ لیں تو یہ 2023 میں جو موڈیز نے گریڈنگ دی تھی ان کو, اس کا اگر آپ پڑھ لیں اٹ واز آلموسٹ اور نیئر بینکرپسی کا تھا, آلموسٹ اور نیئر بینکرپسی. آج جو ان کو دیا وہ ویری ہائی رسک کے لحاظ سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جس وقت یہ لوگ آئے تھے اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان طریقے سے, جب یہ لوگ آئے تھے 2022 میں, اس وقت جو موڈیز کی ریٹنگ تھی وہ وہ بی پازیٹیو کے لحاظ سے تھی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از, اس میں یہ نہیں کہہ رہے تھے موڈیز کہ جی بہت زبردست ہے, لیکن وہ سٹیبلٹی کی طرف جا رہی تھی, اس میں بھی ذرا رسک انوالو تھا. لیکن گورنمنٹ کا اعتراض یہ ہے مومن صاحب کہ اس وقت ریٹنگ بی پازیٹیو تھی, ابھی آپ بھی پازیٹیو نہیں ہے. ابھی کھوکر صاحب بھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بی پازیٹیو نہیں ہے, بی پازیٹیو ہو تو استحکام اور ترقی ہو جائے گی. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ اصل میں اگر کوئی پراپر پولیٹیشین ہوتے ہیں نا, جنہوں نے جو میرٹ پر آئے ہوتے ہیں, تو وہ اپوزیشن کو برداشت کر سکتے ہیں. اس میں جیسے اب یہ ہمارے ہوتے ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے, ان لوگوں نے 4 دفعہ مارچ کیا تھا. مطلب میرے لحاظ سے ایک بوگی بھر کے آئی تھی کراچی سے, اور وہاں سے کوئی 2-3 وین آگے تھے, اور اس میں باقی سارا جماعت علماء اسلام والوں نے کیا ہوا تھا. ان کے کندھے پہ آ کے 4 دفعہ ہم لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, کہیں کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جب آپ میرٹ پر ہوتے ہیں آپ کو کمپٹیشن اچھا لگتا ہے, بیکاز وہ کہتے ہیں نا, the kite rises against the wind not with the wind. تو ہمیں تو اس چیز کی عادت ہے کہ یار اگر کوئی کسی لحاظ سے ہو. یہ لوگ کبھی ان لوگوں نے پراپر طریقے سے اپوزیشن اور جو ڈیسیژنز ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں ڈیسیژن کیا ہو رہے ہیں. آتے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا, نیب کو انہوں نے ان کے ڈیسیژنز کو وہ کیا. اچھا اگر آپ نیب لاز دیکھیں تو وہ ریٹروسپیکٹیولی کر رہے ہیں 1985 سے. اب بھائی اگر تم نے کوئی چیز سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہے, آپ کہو کہ آج کے بعد یہ چیز ہوگی, آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی کیوں کرے ہو؟ اچھا اس کی وجہ بھی ہے. اگر آپ اس میں سیکشن 4 پڑھ لیں, سیکشن 4 میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے میلافائڈ انٹینشن سے ایسے ڈیسیژنز لیے ہوئے جو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, مثال کے طور پہ IPPs ہے, اور یہ یاد رکھیں اگر الیکشن ایکٹ بھی تو ماضی سے اطلاق ہوگا نا سر. دیکھیں ایکٹ کا ماضی سے اطلاع میری نظر میں, مجھے نہیں معلوم, میری نظر میں ریٹروسپیکٹیو لاز جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. ہمیشہ پروسپیکٹیو لاز, میں اس لیے کہتا ہوں پروسپیکٹیو کہ میں ایز اے سائنس کا اسٹوڈنٹ, ہمارے سامنے 2 قسم کی ریسرچ ہوتی ہے, ایک ریٹروسپیکٹیو ریسرچ ہوتی ہے, ایک پروسپیکٹیو ریسرچ ہوتی ہے. جو پروسپیکٹیو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی ویلیو اچھی ہوتی ہے ایز اپوز ٹو ریٹروسپیکٹیو, کیونکہ ریٹروسپیکٹیو میں آپ بہت ساری چیزیں اس کو ایسیس نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ لاز جو ریٹروسپیکٹیولی چیزوں کو چینج کر رہے ہیں وہ جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی مثال دیکھ لیں, جو بے نظیر بھٹو جسٹس سجاد صاحب کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا, ریٹروسپیکٹیولی وہ کر رہے تھے, جسٹس سجاد صاحب نے یا سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا تھا. پھر میرے خیال میں ایک یہ کیا نام ہے, مشرف صاحب کے زمانے میں, اور پھر سجاد علی شاہ صاحب کو بھی اڑا دیا گیا تھا. بس دیکھیں نا یہی چیز ہے نا, ہماری پرائرٹیز دیکھیں پاکستان میں, آپ نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے, اور ہمارے آنریبل لائرز نے بھی سنا ہے, وہ کہتے ہیں جج کر لو جی. ٹھیک ہے نا, آپ لائر کو کیوں پیسے دیتے ہو, جج کو پیسے دیتے ہو. دیکھیں جب پرسپشن پاکستان کی یہ ہو, نہیں ہم تو دیں گے, لیکن وہ جب پرسپشن یہ ہو کہ آپ جج کر لو, تو یہ ابھی کیا کر رہے ہیں, یہ نمبر بڑھا رہے ہیں, یہ بیسیکلی اسی فارمولے کو لے کر آ رہے ہیں کہ تسی جج کر لو, پوری سپریم کورٹ میں نمبر بڑھا دو اور اپنے مطلب کے جج لا کے اپنے مطلب کے فیصلے کرو, لیکن اس سے نقصان ہوگا ان دا لانگ ٹرم. پاکستان کو ہی ریاست علی اعزاز صاحب وکیل ہیں نا, ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ, یہ ریاست علی اعزاز صاحب وکیل ہیں, وکیلوں کے نمائندے بھی ہیں. ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ جو یہ امینڈمنٹس لے کے آئے تھے وہ ریٹروسپیکٹیو تھا, 1985 سے لے کے آئے تھے. جب نیب کا اوریجنل لا بنا تھا 99 کے اندر, مشرف نے بنایا تھا, تو اس وقت بھی اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ تھا, وہ پروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں تھا. 99 کے اندر بھی ہم نے 85 کو افیکٹ کیا تھا. تو نیب کے اندر یہ ہمارا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی جو اسفند آر ولی ولی ہے, اس کے اندر اس ریٹروسپیکٹیویٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا. یہ بھی الیکشن ایکٹ میں بھی یہ آ گیا معاملہ. آزاد صاحب
آزاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ محمد صاحب کہتے ہیں جی کہ ساڈے پاکستان میں پرسپشن ہے کہ جج ہی کر لو, چھوڑو وکیل نہیں کی کرنا ہے. تو آپ تو وکیلوں کے نمائندے ہیں, تو آپ کا بھی کاروبار بند ہی ہوگا لگتا ہے کھوکھر صاحب کا آپ کا. یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو زمینی حقائق ہیں, جو زمینی حقائق آپ دیکھتے ہیں, عوام کے مسائل ہیں, تاجروں کے مسائل ہیں, جو پچھلے آپ کو دنوں سے نظر آ رہا ہے, پورا ملک بند ہو جاتا ہے, بلوچستان میں دہشت گردی ہے, لیکن قانون سازی, آئین سازی ساری کی ساری جو عدلیہ ریلیٹڈ ہو رہی ہے. یہ ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے آپ کو پارلیمان اور عوام کا, اور اس کا وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے عوام کے ساتھ؟ دیکھیں خالد بھائی, میں یہ اکثر ایک لیٹن میگزم بہت ساری دفعہ یہ کوٹ کر چکا ہوں, اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یہ دوبارہ بولتے ہوئے. لیٹن میگزم ہے سیلس پپولی اس سپریما لیکس, یعنی بہترین لیجسلیشن وہ ہے جو بنائی جائے فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک. ایک اور بہت بڑے جورسٹ ہیں جس نے اس کو سیکنڈ کیا ہوا ہے. میری ذاتی رائے کے اندر آج تک جب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے, یہ حکومت آئی ہے, مجھے ایک بل اٹھا کے دے دیں جو عوامی امنگوں کے مطابق ہو, جو عوام کے حقوق کی ترجمان ہو, جو عوام کے حقوق کے لیے کی گئی ہو, یا کوئی ایسا مجھے کوئی بل بتا دیں جس کے اندر ایسے قوانین بھی ہیں جو 100 سال پرانے ہیں. مثلا سی آر پی سی 1898 کا ہے, اس کے اندر سیکشن 167 دیکھیں تو اس کے اندر فزیکل ریمانڈ 14 دن کا, آج سے 125 سال پہلے. آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی, آج بھی وہی ہے. تو آپ نے اپنے لاز کو اپ گریڈ نہیں کیا. کچھ لاز ایسے ہیں جو ریڈنڈنٹ ہو چکے, آپ نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا. تو میری ذاتی رائے کے اندر دیکھیں جو بلوچستان اپ گریڈ ہو گئے تو ہمیں اور آپ کو جو 14 دن رکھنا پڑتا ہے وہ پھر کہاں سے رکھیں گے؟ ہم 14 گھنٹے بعد باہر آ جائیں گے. میں تفتیش کے حوالے سے کہ وہ اس کو بالکل ریڈیوس کر کے ود ان 2 or 3 days اس تفتیش کو, آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی کہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن کنیکشن کی آپ نے بات کی, بلوچستان کے حالات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں, میری یہ ذاتی رائے ہے کہ وہاں کی جو روٹ کاز ہے, روٹ کاز اس کو ایڈریس کرنا ہے. آپ یہ کہہ کہ یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے آپریشن کر دیا, یہ واقعہ ہو گیا آپ نے اس کے اوپر یہ ایکشن لے لیا, یہ اس کا حل نہیں ہے. This is not a solution of all these problems. Basically the bone of contention جس کے اوپر یہ معاملات ہو رہے ہیں, آپ نے ان کو ریڈریس کرنا ہے. بلوچوں کو یہ احساس محرومی ہے اور وہ ایگریوڈ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ شاید صوبہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے. میں صوبائیت کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے رائٹس انہوں نے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. لیکن وہ جہاں سے ایگریوڈ ہے اس روٹ کاز کو آپ ایڈریس کریں گے تو ان مسائل کا حل نکلے گا. اور حکومت کی ان تمام بنیادی مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے. ان کی توجہ خالد بھائی صرف اور صرف ایک چیز کی طرف ہے کہ آپ نے بائی ویرچو آف لیجسلیشن آپ نے عدلیہ کو کیسے انڈرمائن کرنا ہے, آپ نے عدلیہ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اپنی حکومت کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ ان کی ترجیح ہی نہیں ہے کہ جو ملک کے اندر اس وقت غربت کا عالم ہے, جو لالیسنس ہے, جس بندے کی 35,000 تنخواہ ہے اس کو 45,000 کا بل آ رہا ہے, یہ پرائرٹی نہیں ہے. تو جب آپ کی لیجسلیشن یا لیجسلیٹو جو آپ کی اسمبلی ہے اس کی یہ پرائرٹی نہیں ہے تو پرابلم تو ہوں گے. آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر شٹل ڈاؤن ہو گیا ہے. تاجر کہتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی جو ہمارے اوپر ڈیو ٹیکس بنتا ہم وہ دینے کے قابل بھی نہیں ہے, تو ہم یہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ کیسے یہ ٹیکسز دیں. تو لوگوں کا تو جینا حرام ہو گیا ہے. اب جب وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد, تو وہ ایک ایرانی کہاوت ہے خالد بھائی کہ آپ بلی کتنا بزدل جانور ہے, آپ ایک کمرے کے اندر اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہے, دروازہ ایک سیکنڈ خالد بھائی دروازہ بند کر دیں اور اس کو راستہ نکلنے کا نہ تو الٹیمیٹ, پہلے وہ آپ کے آگے بھاگتی رہے گی, ایٹ دا اینڈ وہ آپ کے گلے کے اوپر ایسا اٹیک کرے گی, وہ پنجابی کہتے ہیں نا چک مارے گی اور ادو تک وہ نہیں چھڑے گی جدو تک آخری سانس نہیں نکال لیتے. تو عوام تنگ ہے, آپ اس کو ایڈریس کرو, ان کے مسائل کو ایڈریس کریں, تب یہ کنیکشن ہو سکتا ہے, تب یہ ایک پارلیمنٹ اس ملک کے لیے مفید پارلیمنٹ ہو سکتی ہے.
آپ ریاست علی زادہ صاحب آزاد بندے ہیں آپ، تو آپ ہمیں جو ہے نا کہ وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف حکومت نہیں لے کے جانا چاہتی. تو ہم ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس پھر یہ جو معاملات ہیں، چاہے معاشی معاملات ہیں، عوامی معاملات ہیں اور لیجسلیشن کس نوعیت کی ہو رہی ہے، اس پہ بات چیت جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.